أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي اے میرے نبی قل لأزواجک اپنی بیویوں سے فرما دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا اگر تم دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتی ہو وزینتہا اور اس کی زیب و زینت کا فتعالین امتعکن تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دوں وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اور تمہیں فارغ کر دوں اچھے طریقے سے فارغ کرنا بنو قریظہ کی زمینوں پر جب مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمینیں مہاجرین میں تقسیم فرما دی اور انصار کو اس میں سے کچھ نہ دیا۔ اس سے انصار کو یہ فائدہ ہوا، وہ تو پہلے ہی خوشحال تھے کہ جو خرچہ انہیں مہاجرین پر کرنا پڑ رہا تھا وہ ان کے سر سے بڑی حد تک ہٹ گیا اور مہاجرین اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے 2 سال بعد جب خیبر فتح ہوا تو پھر ان کی زمینوں اور ان کے اموال سے اور ان کے مال غنیمت سے سارے مسلمان خوشحال ہو گئے۔ تو بنو قریظہ کی جنگ کے بعد ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ جس طرح لوگوں کے گھروں میں خوشحالی ہے، کھلا خرچ ہے، کھانا پینا ہے، ہمارے پاس بھی یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فقر کی زندگی کو زیادہ پسند کرتے تھے اور آپ کا یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بادشاہ بنا دوں اور سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، اور چاہیں تو آپ کو فقیر نبی بنا دوں، مسکین نبی بنا دوں، جس کو گزارے کے مطابق رزق ملے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد منذ قدم المدینۃ 3 لیال من طعام بر حتی قبض، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ تشریف لائے کبھی 3 دن تک آپ کے گھر والوں نے گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا فرماتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً، اے اللہ آل محمد کا رزق اتنا بنا دے جس سے بس گزارا ہو سکے، ہمیں دنیا کی خوشحالی اور دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کا مال نہیں چاہیے۔ تو جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا کہ میں یہاں دنیا میں کوئی عیش و عشرت کرنے تو نہیں آیا، میں تو آخرت کی تیاری کے لیے یہاں آیا ہوں۔ تو 1 مہینے تک آپ نے خواتین سے نہ بولنے کی قسم کھا لی، اسے شرعی اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں، یعنی کچھ مدت کے لیے آدمی یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے نزدیک نہیں جاؤں گا، نہ ہی اس سے کوئی تعلق رکھوں گا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے قریب ایک بالا خانے میں منتقل ہو گئے، اور جب آپ 29 دن ہو گئے تو آپ تشریف لائے، تو ام المومنین سیدہ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو ایک ایک دن گنتی رہی ہوں، ابھی تو صرف 29 دن ہوئے ہیں اور آپ نے مہینے کی قسم کھائی تھی۔ تو فرمایا کہ اے عائشہ، مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، اور یہ مہینہ 29 کا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بیٹھے تھے اور آپ کی بیویاں آپ کے ارد گرد بیٹھی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور پریشان ان کے درمیان بیٹھے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اندر آنے کی اجازت چاہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرما دی۔ ان کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو آپ نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں کہا کہ آج میں ضرور کوئی ایسی بات کروں گا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ جائے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ خارجہ کی بیٹی میری بیوی کو دیکھتے کہ اس نے مجھ سے خرچہ مانگا تو میں نے اس کی گردن دبا دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا کہ میری یہ بیویاں مجھ سے وہ چیزیں مانگتی ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خمس کا اختیار تھا، لیکن آپ وہ خمس بھی سارے کا سارا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتے اور گھر میں برائے نام ہی رکھتے۔ لیکن ازواج مطہرہ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے نبی اگر چاہیں تو ہمیں کھلا خرچہ دے سکتے ہیں۔ صدیق اکبر اور حضرت عمر نے اپنی بیٹیوں کو بہت ڈانٹا کہ تم اللہ کے رسول سے وہ چیز مانگتی ہو جو ان کے پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کبھی وہ چیز نہیں مانگیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ اے میرے نبی، اپنی بیویوں کو اختیار دے دو، اگر وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو تنگی ترشی میں گزارا کریں، اور اگر انہیں دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کا مال دولت چاہیے تو پھر میں تمہیں کچھ دے دلا کر فارغ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد تم جہاں چاہو چلی جاؤ۔ تو آیت تخییر کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بیویوں میں ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو فرمایا اے عائشہ، فیصلے میں جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بیویوں کو اختیار دے دوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس میں مشورے کی کون سی بات ہے؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں، مجھے دنیا کے پیسے کی اور دنیا کے رزق کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور باقی ازواج نے بھی باری باری یہی کہا۔ چنانچہ اللہ پاک پھر ان کے اس طرز عمل سے اتنا خوش ہوئے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، یہ 9 بیویاں جو آپ کے نکاح میں ہیں، ان کے بعد اب آپ کو مزید کوئی شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی ان میں سے کسی کو طلاق دے کر کوئی اور عورت لینے کی اجازت ہے۔ فرمایا لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن۔ فرمایا ان خواتین کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، کوئی اور شادی بھی نہیں کرنی، اور ان میں سے کسی کو تبدیل بھی نہیں کرنا، اور انہی کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک انہی کے ساتھ رہیں۔ 5 بیویاں قریش میں سے تھیں اور 4 دیگر قبائل میں سے تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ پھر آخر تک رہے۔ تو فرمایا کہ امت کنہ، اسے کہتے ہیں متعۃ الطلاق، طلاق دیتے وقت بیوی کو کچھ نہ کچھ دے دینا۔
فرمایا میں کچھ دے دوں گا جو میرے پاس ہوگا اور تمہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دوں گا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی ملامت نہیں، تم خوشی خوشی مجھ سے طلاق لے کر کہیں اور چلے جاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ رکھتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخری گھر کا ارادہ رکھتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اجراً عظیما، بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں ہی نیک تھیں، لیکن للمحسنات منکن اس لیے فرمایا کہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو خوشخبری نہیں دیتے تاکہ آدمی عمل سے غافل نہ ہو جائے اور اسے اپنے خاتمے کی فکر لگی رہے۔ چنانچہ فرمایا کہ تم میں سے جو جو نیکی کرے گی اللہ پاک ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو وہ سب نے نیکی کی اور سب کے لیے اللہ پاک نے اجر عظیم کا اعلان فرمایا۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ، تم میں سے جو کوئی کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کے لیے سزا بڑھا دی جائے گی 2 گنا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ فرمایا اے ازواج مطہرات، آپ میں سے کوئی اگر غیر مناسب طرز عمل اختیار کرے گی، فاحشہ اگر الف لام کے ساتھ ہو تو اس کا معنی زنا ہوتا ہے، لیکن اگر الف لام کے بغیر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بد کلامی، فحش کلامی اور بیہودہ رویہ، یا اس کا معنی زنا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ چونکہ تم اللہ کے رسول کی بیویاں ہو، کوئی عام خواتین نہیں ہو، اور تمہارے نامناسب رویے سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچے گی، تو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے ان پر لعنت کر دی جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ تو اگر تم اللہ کے رسول کو اذیت دو گی تو پھر تمہارے لیے سزا بھی دگنی ہوگی۔ امام زین العابدین سے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ حضرت آپ اہل بیت تو بخشے بخشائے ہیں، تو وہ بڑے سخت ناراض ہوئے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، ہم اہل بیت پر، آل رسول پر دگنی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم گناہ کا ارتکاب کریں تو ہمارے لیے سزا بھی دگنی ہے، اور ہم اگر اچھائی کریں، نیکی کریں تو ہمارے لیے اجر بھی دگنا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی،
وتعمل صالحا اور نیک اعمال کرے گی نؤتها اجرها مرتين ہم اس کو اس کا اجر دگنا دیں گے وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور ہم نے اس کے لیے بہت باعزت رزق تیار کر رکھا ہے فرمایا فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تو تمہارے لیے اجر بھی دگنا ہے اور رزق کریم سے مراد جنت کا رزق ہے کہ اس سے زیادہ باعزت رزق کوئی ہو نہیں سکتا لیکن اس سے مراد دنیا کا رزق بھی ہے کیونکہ جب خیبر کا علاقہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے ہر ایک زوجہ کو 80 وسق کھجور، ایک وسق 3 من کا ہوتا ہے، 240 من کھجور آپ نے عطا فرمائی اور 20 وسق جو یعنی 60 من جو آپ نے ہر زوجہ محترمہ کو دیے۔ تو اللہ نے دنیا میں بھی خوشحالی عطا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی امہات المومنین کو اللہ پاک نے رزق فراخ عطا فرمایا، حتیٰ کہ ان کے پاس لاکھوں درہم آتے اور وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتی اور اپنے لیے ضرورت کے علاوہ کوئی چیز نہ رکھتی۔ ترجمہ ایک بار، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی ازواج سے فرما دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتی ہو، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت کا، فتعالینا، تو آ جاؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ سامان دے دوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور تمہیں فارغ کر دوں خوبصورت طریقے سے فارغ کرنا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ کرتی ہو، والدار الآخرۃ، اور آخری گھر کا ارادہ کرتی ہو، فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی ازواج مطہرات، من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ، تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کے لیے عذاب بڑھا دیا جائے گا 2 گنا،
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ کے لیے ہمیشہ سے بہت آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اسے ہم اس کا اجر دوہرا عطا کریں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے بہت باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔